Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शेर। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है हम आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आएँ मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से। नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और टॉपिक हमारा है आज का मुल्क बीमारियों से निजात और उम्र में बरकत। नाज़रीन, हमारे साथ जो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे सऊदी अरेबिया में एक मारूफ कंपनी में चार्टर अकाउंटेंट के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं सैयद ताज अहमद साहब आज के हमारे गेस्ट हैं और आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। ताज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ताज साहब, थोड़ा सा बताएंगे, तकदीर तो अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख दी है, तो उम्र में इजाफा ये कैसे मुमकिन है, थोड़ा सा बताएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी, आपने सही कहा नदीम साहब कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाने से 50,000 साल पहले ही तमाम चीज़ें लिख दी थी, जिसमें इंसान की तकदीर भी शामिल है। लेकिन जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि वो इंसानों की तकदीर में तब्दीलियाँ करे अपने हिसाब से। इसमें अल्लाह ताला सूरह रायद आयत नंबर 39 में फरमाता है, यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ताला जिस हुक्म को चाहता है मनसूख करता है और जिस हुक्म को चाहता है बाकी रखता है। इससे मुफस्सिरीन अखज़ करते हैं कि इंसानों की तकदीर में तब्दीलियां अल्लाह ताला की कुदरत में शामिल है। अच्छा, इसी हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अब अपनी उम्र में बरकत, अपने रिज़्क़ में वुसअत चाहता है तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। तो सिला रहमी एक वजह है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। इसी सिलसिले में मेरा हाल में एक बुजुर्ग को सुनने का इत्तफाक हुआ। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक साहबा है उनके पास जो एक बिजनेसमैन थे लाहौर के अंदर, वो उनके पास आए और उनका पैर पकड़कर जो है ना काफ़ी रोने लगे और उन्हें कहने लगे कि जी मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं अब मरने वाला हूँ। उन्होंने कुछ अपने टेस्ट दिखाए, उन्होंने कहा जी मुझे ब्लड कैंसर है और मेरे लिए कुछ करें। वो जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि वो दारो कतार रो रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तो उसने कहा जी मैं लाहौर से ही ताल्लुक है मेरा। उन्होंने कहा नहीं लाहौर नहीं, तुम ओरिजिनली कहाँ से हो? तो उसने फिर एक लाहौर के मुजाफाती गांव का नाम लिया। तो फिर बुजुर्ग ने पूछा कि वहां तुम कब गए थे? तो उसने कहा जी मैं तकरीबन 20 साल से वहां नहीं गया, इसलिए कि मैं बड़ा मारूफ बिजनेसमैन हूँ, मसरूफ रहता हूँ, तो मैं वहां जा नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वहां उस गाँव में तुम्हारे जानने वाले कुछ रहते हैं क्या? उसने कहा जी हाँ, सारा खानदान है वहां पे, सारे नानियाल दादियाल के लोग हैं, खाला मामू चाचा वगैरह सभी है वहां पे। तो उस बुजुर्ग ने फिर उसे कहा कि अच्छा तुम वहां जाओ और अगले 20 दिन जो है तुमने वहां गुजारने हैं, वहां अपने रिश्तेदारों की खिदमत करनी तुमने। अगर किसी की छत टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत करवा देनी है, अगर किसी को ट्यूबवेल की जरूरत है तो ट्यूबवेल लगवा देना है, अगर किसी को बीमार है कोई तो उसका इलाज करवा देना है, अगर उनके साथ घुल मिल के रहना और उनकी खिदमत करनी है। उस शख्स ने ऐसा ही किया, वो वहां गया, 20 दिन गुजारे, उसके बाद फिर वापस आया, वो बुजुर्ग के पास आया कि जी मैंने उसी तरह किया जैसा आपने फरमाया था। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ अब तुम अपने टेस्ट दोबारा करवा के आओ। वो गया, दोबारा टेस्ट करवा के आया। अगले दिन फिर वो उनके वो कदमों से लिपट कर रोने लगा, कहने लगा जी तो उन्होंने बुजुर्ग ने कहा कि अब क्या हो गया तुम्हें, बताओ क्या हो गया? तो उसने कहा हुजूर अल्लाह ताला ने सारी बीमारियां रफा कर दी अल्हम्दुलिल्लाह और ये मेरी रिपोर्ट्स हैं जो कि बिल्कुल सही है। क्या बात है। वो बुजुर्ग खुद कहते हैं कि मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझे उस दिन पता चला कि अल्लाह ताला ने सिला रहमी के अंदर इतनी ताकत रखी है और इतनी बरकत रखी है। क्या बात है। अच्छा, ये हमारे आम व्यूवर्स को बताएंगे आप ताज साहब की सिला रहमी है क्या और इसे रोजमर्रा जिंदगी हम कैसे शामिल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, सिला रहमी करीबी और दूर के रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने का नाम है। हम इस तरह कर सकते हैं कि हम रेगुलरली अपने रिश्तेदारों को विजिट करें, चाहे वो दूर दराज रहते हों या पुराने मोहल्ले में रहते हों। उनके पास जब जाएं तो उनसे अपनायत का सबूत दें, अपनायत का एहसास दिलाएं, और अगर उनकी ये देखें कि उनकी कोई मुश्किलात है, कोई परेशानियां जिसको हम दूर कर सकते हैं तो हम उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। इसी तरह बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि गरीब रिश्तेदार जो होते हैं वो बीमार
بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کی بیماریاں بعض اوقات ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی تھی اس لیے کہ ان کی پہنچ نہیں ہوتی اچھے ڈاکٹروں کے پاس، اچھے ہاسپٹلس میں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اسپیشلسٹ دوست ہیں ڈاکٹرز، تو ہم ان کی رپورٹس ان کو بھیج کے ان سے سیکنڈ اوپینین دلوا دیں تاکہ ان کی بیماریوں کی صحیح ڈائگنوسس شروع ہو جائے، یا اسی قسم کی دوسری مدد کر سکتے ہیں ہم. لیکن جب ہم رشتہ داروں سے ملتے ہیں جبھی ہم ان کی مدد کر پاتے ہیں. اسی طرح اگر دو رشتہ داروں کے اندر لڑائی چل رہی ہے یا کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ان میں اصلاح کروا دیں. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں جو صلہ رحمی کے اندر آتی ہیں. میرے خیال سے صلہ رحمی کا صحیح ٹیسٹ وہاں شروع ہوتا ہے جب ہم روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو مناتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور جب ہم اپنے انا کو بالائے طاق رکھ کے اپنے بہن اور بھائیوں سے رشتے استوار رکھتے ہیں. ہمیشہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی صف میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے دائیں جانب کوئی مزدور نماز پڑھ رہا ہے اور بائیں جانب ہمارے ساتھ ایک موٹر میکینک اپنے جو ہے نا داغدار کپڑوں میں کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر قیام و سجود کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بے لوث ہو کر ملنا چاہیے، یہ بغیر سوچے ہوئے کہ وہ فیوچر میں ہمارے کام آ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں یا نہیں. انہیں سے ملنا چاہیے، انہیں اپنی غم اور خوشی میں شامل کرنا چاہیے، ان کے غم اور خوشی میں شریک بھی ہونا چاہیے. دیکھیں ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ندیم صاحب یقین جانیں ہماری زندگیوں پر ان چیزوں کا اتنا پازیٹیو، اتنا خوشگوار اثر ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کامیابی کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات دلا کے ہماری عمر میں اضافہ فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات ان چیزوں سے سکون حاصل ہوتا ہے. دیکھیں سکون پیسے سے، پراپرٹی سے یا گاڑیوں سے یا فیسلٹیز سے نہیں ہوتی. جب ہم رشتہ داروں کو یا دوسرے لوگوں کو آرام پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکون عطا کرتا ہے. یقیناً بڑی پیاری آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی تاج صاحب. اچھا یہ بتائیں، ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا تلخ سا تجربہ گزرا ہوتا ہے، انہوں نے بڑا آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے کسی وقت میں، یا آپ کی کرنٹ لائف کے اندر آپ کی بڑی تلخیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. تو اس صورت میں کیسے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی یعنی ایک کنفیوژن سی ہے کہ جب تلخیاں اتنی بڑھ جائیں تو اس صورت میں کس طرح ہم سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کفران نعمت شامل ہے. یہ عین ممکن ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اب وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو میں نے ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ سرین جھگڑالو بن گیا. تو ہمیں ایسی صورتحال میں درگزر کر کے معاف کر کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں انتقام میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہ شیطان یہی چاہتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین زندگی عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نہایت ہی خوشگوار اور کامیاب زندگی گزاریں. ہمیں ان چھوٹے چھوٹے ایشوز میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، درگزر اور معاف کرنے کا معاملہ کرنا چاہیے. میں اس کی مثال جیسے سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ جب یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو اس میں گرچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو دوبارہ وہاں سے نکال کے مصر کے اندر ایک اہم پوزیشن عطا کی اور وہاں ان کے بھائی جب پہنچے، انہوں نے جب بھائیوں کو پہچان لیا تو انہوں نے بھائیوں سے بدلہ لینے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک میرے بھائیوں کو شیطان نے اکسایا تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اور انہوں نے بھائیوں کے ساتھ معاف کرنے کا معاملہ کیا. تو ہمیں بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات شیطان کا اور نفس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو ہم اگر معاف کرنے درگزر سے کام کریں تو یہ مسائل کافی اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. میں ایک چیز اور بتا دوں، جو لوگ غلطی سے انتقام میں یا ان جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں، واللہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زندگی میں بڑی تاریکی ہے، ان کے گھروں سے برکت اٹھ چکا ہے. بالکل لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، رشتے نہیں آتے، رزق کی قلت ہے. تو یہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا ہے، ہم ایک کامیاب اور روشن زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا ہم اسی تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں جس کی شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے. یقیناً. اچھا ہم میں سے بیشتر لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پتہ ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں اللہ کی، پھر بھی اس میں عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس میں دو وجوہات مجھے سامنے نظر آتی ہیں. ایک تو اس سے آگے ہی اس کے بارے میں کم ہے، ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ شیطان اور نفس جو ہے نا ہمارا کھلا دشمن ہے، تو وہ شیطان انسان کی آنکھوں میں پردہ ڈالے رکھتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں. ہم جیسے جیسے قرآن پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ راز آشکار ہونے لگتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں پتہ چلنے لگتی ہیں. جیسے سورہ رائد کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اس کے برعکس جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یعنی کہ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اب ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا ریڈ لائنز ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق نہیں دیا. مثال کے طور پہ جو بھی رشتہ دار ہمارے ہیں ہمیں ان کو ایز اٹ از تسلیم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ان سے رشتے منقطع کر لیں. تو اگر ہم ان سے رشتہ منقطع کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ناطا توڑ رہے ہیں. بے شک. اچھا، آخر میں ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ پلیز؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا فیاض ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا سخی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم پر اپنی نعمتیں نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا سے 700 گنا تک نوازتا ہے وہ. تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ صلہ رحمی کر کے اپنی بیماریوں سے بچے رہیں، اپنے عمر میں اضافہ کروائیں اور اپنے زندگی میں برکتوں کا نزول کریں؟ میں ایسے فیملیز کو، ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو صلہ رحمی پہ اتنی ثابت قدمی سے عمل کرتے ہیں، اور واللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں اتنی برکت دی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا صلہ رحمی کو اپنے فرائض میں شامل کریں اور اس کا دائرہ قریبی رشتہ داروں سے شروع کر کے دور کے رشتہ داروں تک اس دائرے کو پھیلائیں. بہت شکریہ سید طاہر صاحب، آپ نے بڑے ہی مفید باتیں کی اور بڑے ایک اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. ناظرین، ہوپ کہ آج کا آپ کو پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ مزید ٹاپک کے ساتھ بڑی اہم ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی ہمیں یاد رکھیے گا. کیمرہ مین عقیل علی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.